ایک چیخ کر کے کہتا ہے سنو آج سے میں عزم مصمم کے ذات کہتا ہوں، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں، کبھی بھی نہیں سوؤں گا، پوری رات عبادت میں گزاروں گا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، قیام اللیل کرتا رہوں گا، رات میں سونے کی کوشش ہی نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا چلو ٹھیک ہے تم رات میں مت سونا، لیکن او میرے بھائی میرا کام یہ ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھوں گا، میں روزے کے بغیر کبھی بھی نہیں رہوں گا۔ تیسرا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم رات کی عبادت کر لیتے ہو، یہ رات کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے، تم روزہ رکھ رہے ہو یہ بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، لیکن اب سنو اب میں یہ کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، شادی بیاہ نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کے چکر میں بیوی کے چکر میں پڑ کر کے عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اس وجہ سے میں شادی بھی نہیں کروں گا۔ یہ تینوں یہ بات اپنے آپس میں بات کر لیے اور وہاں سے نکل پڑے۔ شادی بھی کرے آپ، تین آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانچ کرنے کے نبی کے دربار میں پہنچے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ نبی اکرم گھر میں نہیں ہے، نبی کی بیوی باہر نکلی اور نبی کی بیوی نے پردے کے اوڑ سے پوچھا کیا بات ہے تم ہمارے گھر میں دستک کیوں دے رہی ہو؟ جواب دیا ہمیں نبی کے بارے میں بتانا، نبی کے بارے میں پوچھنا ہے، نبی کی زندگی کیسے کٹتی ہے، نبی اکرم اپنی زندگی کیسے کاٹتے ذرا ہمیں بتاؤ۔ آئی اماں عائشہ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ان کو بتایا، یہ نبی کی بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کی زندگی ایسے کٹتی ہے، رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی تہجد پہ پڑھتے ہیں، اپنے بیویوں سے بھی ملتے ہیں، صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد دنیا میں چلے جاتے ہیں، ضرورت پڑے تو کام کرنے کی تو کام بھی کرتے ہیں، تعلقات کے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے معاملات بھی حل کیا کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کیا کرتے ہیں، ظہر میں نماز پڑھتے ہیں، عصر میں نماز پڑھتے ہیں، مغرب میں نماز پڑھتے ہیں، اور اپنا جو کام ہوتا وہ کام کر لیا کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول ہے، یہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے۔ اچھا یہ معاملہ ہے، ہاں تینوں نے آپس میں بات کیا، ہم کہاں اور نبی کہاں؟ نبی اکرم تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، انہیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ورحمت للعالمین ہے، وہ تو سید المرسلین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، اس نبی کو عبادت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہم عبادت کریں گے کیونکہ ہمیں اب عبادت کی زیادہ ضرورت ہے، ہم اللہ کے اتنے زیادہ چہیتے اور اتنے زیادہ محبوب نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو جبرائیل بھی نہیں اترتے، ہمارے اوپر تو قرآن بھی نہیں اترا ہے، ہم کیوں نہ عبادت کریں؟ ایک چیخ کر کے کہتا ہے سنو آج سے میں عزم مصمم کے ذات کہتا ہوں، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں، کبھی بھی نہیں سوؤں گا، پوری رات عبادت میں گزاروں گا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، قیام اللیل کرتا رہوں گا، رات میں سونے کی کوشش ہی نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا چلو ٹھیک ہے تم رات میں مت سونا، لیکن او میرے بھائی میرا کام یہ ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھوں گا، میں روزے کے بغیر کبھی بھی نہیں رہوں گا۔ تیسرا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم رات کی عبادت کر لیتے ہو، یہ رات کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے، تم روزہ رکھ رہے ہو یہ بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، لیکن اب سنو اب میں یہ کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، شادی بیاہ نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کے چکر میں بیوی کے چکر میں پڑ کر کے عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اس وجہ سے میں شادی بھی نہیں کروں گا۔ یہ تینوں یہ بات اپنے آپس میں بات کر لیے اور وہاں سے نکل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے ان کے بیویوں نے بتایا کہ تین طریقے کے لوگ آئے تھے، آپ کی زندگی اور آپ کا معمول کے بارے میں پوچھا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے
के बारे में पूछा, आपकी इबादत के ताल्लुक से पूछा, हमसे जितना हो सका हमने बता दिया। आपके पर तो कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने आपस में एक बात की, वो बात ये की थी कि वो एक कहने लगा कि मैं रोजाना रोजा रखूंगा, दूसरा कहता है कि पूरी रात इबादत करूंगा, और तीसरा कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, लड़कियों के लफड़े में नहीं पड़ूंगा। तीनों ने आपस में ये बात कर ली है। आई अल्लाह के रसूल, 3 लोग आए थे और इस तरीके से उसने बात की। अच्छा ऐसा किया? कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया और उन लोगों को भी आपने बुलाया, फिर आपने खुतबा दिया, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, पूरे रात भर इबादत करने वाला मुत्तकी नहीं हो सकता है, रोजाना रोजा रखने वाला मुत्तकी नहीं हो सकता है, औरतों से दूर रहे, शादी ब्याह न करे, निकाह न करे, वो कैसे मुत्तकी बन सकता है? सुनो, जिसको मुत्तकी बनना है उसको मेरी पैरवी करना पड़ेगा, उसको मेरी इताअत करनी होगी, उसको मेरी फरमाबरदारी करनी होगी। आपने फरमाया, मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया वो मुझ में से नहीं है। अगर मुत्तकी बनना हो तो सुनो, सबसे ज्यादा तकवा वाला तुम में से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे ज्यादा मुत्तकी तुम में से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे ज्यादा डरने वाला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इन्नी अत्क़ाकुम लिल्लाह व अश्क़ाकुम लिल्लाह, तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तुम में सबसे ज्यादा खौफ खाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपने फरमाया, आई मेरे सहाबियों सुनो, अगर तुम दीनदार बनना चाहते हो, अल्लाह की नजर में प्यारा बनना चाहते हो, तो तुम्हें शादी भी करनी होगी, तुम्हें क़यामुल लैल के साथ साथ तुम्हें सोना भी पड़ेगा, तुम्हें रोजा रखने के साथ साथ तुम्हें रोजे भी तोड़ने पड़ेंगे। जब मेरी सुन्नत के मुताबिक चलोगे तब मुत्तकी बनोगे, अपने अकल के एतबार से चलोगे तो मुत्तकी नहीं बन सकती हो। ये किसने कहा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अपने मन से सोचोगे ऐसा कर लेंगे मुत्तकी हो जाएंगे, मुत्तकी वैसे नहीं बन सकता है, अल्लाह के नबी की इताअत करनी होगी तब मुत्तकी बनेगा, तब मुत्तकी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज्यादा तकवा वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला हो। अब ये तकवा क्या चीज है, ये खौफ क्या चीज है, मुत्तकी किसको कहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी डिफिनेशन, उसकी तारीफ की है। हजरत अली ने इसकी तारीफ इस अंदाज से की। हजरत अली कहते तकवा मालूम है, अत्तक़वा अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह तबारक व तआला से डरा जाए, ये है तकवा। डरा जाए, दिन के उजाले में भी डरो, रात के उजाले में भी डरो, जंगल में भी डरो, समंदर की गहराइयों में भी डरो, और अगर तुम पहाड़ के चोटियों पे भी जाओ तब भी वहां पे डरो, हर जगह डरो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, आई अबू ज़र गफ़ारी जहां कहीं रहना, आई मुआज़ इब्न जबल जहां कहीं रहना, इत्तक़िल्लाह अल्लाह ताला से डरते रहना, अल्लाह का खौफ अपने दिल में तुम बैठा ही रहना, जहां कहीं रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना। अल खौफ मिनल जलील, आजकल डर आपने यहाँ देखिए, मोबाइल चला रहे, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, जो चाह रहे हैं सो कर रहे। जलसों के हालात देखिए, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है और बहुत से लड़के और लड़कियों को देखिए आपस में कुछ और कर रहे हैं। कोई डर और खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौलवी साहब आप कुरान पढ़ते रहिए, आपका काम है कुरान पढ़ना, हमारा काम है इश्क लड़ाना। हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, न तुम हमें लुकमा दो, न हम तुम्हें लुकमा देते हैं। ये हाल है अपने समाज का। मेरे भाइयों, अल खौफ मिनल जलील, तकवा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर वक्त डरा जाए। हर वक्त कारोबार कर रहे तब भी अल्लाह से डरो, खेती बाड़ी करो तब भी तुम अल्लाह से डरो,
اپنے بال بچوں کے درمیان میں رہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، مسجدوں اور مدرسوں میں رہو، کسی پوسٹ کے اوپر براجمان ہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، اور یہ سوچو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق کا تو یہی ڈر تھا۔ ایک خاتون، ایک بڑھیا نے عمر فاروق کو دیا، اے عمر فاروق، میرا فیصلہ تو یہاں کرے گا کہ کل قیامت کے دن کرے گا؟ اے عمر فاروق بتا، میرا انصاف تو یہاں کرے گا کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن میرا انصاف کرے گا؟ عمر فاروق کہتے ہیں کل قیامت کے دن کے بارے میں تو چھوڑو، کل قیامت کے دن میرا کیا عالم ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ ہے میری ماں، اے بڑھیا ماں بتا کیا معاملہ ہے؟ تیرا انصاف اسی جگہ پہ ہوگا، اسی جگہ پہ تمہیں تیرا انصاف، تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ اگر کسی نے ظلم کیا تو اس کے ساتھ معاملہ کلیئر کیا جائے گا۔ بتاؤ میرے ماں کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ ڈر، یہ خوف آیا، تو اس وجہ سے آیا کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ الخوف من الجلیل، تقویٰ یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ اور پھر آگے حضرت علی کہتے والعمل بالتنزیل، اور شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، یہ ہے تقویٰ، یہ خوف، یہ تقویٰ۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ شریعت کے اوپر آدمی عمل کرتا ہو۔ آج مسلمان ہے لیکن شریعت کے اوپر کہاں عمل ہے؟ کپڑا ٹکنے کے نیچے، داڑھی چھلایا ہوا ہے، ہماری مسلم لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے، میک اپ لگا کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، خوشبو لگا کر کے، اور ٹائٹ کپڑے پہن کر کے چل رہی ہے، اور شریعت کے اوپر یہ عمل ہے؟ اس کو بولتے ہیں شریعت کے اوپر عمل کرنا۔ یہ نہیں ہے شریعت کے اوپر عمل کرنا۔ شریعت کے اوپر یہ کہ آدمی اس طریقے سے کپڑا، عورت اس طریقے سے کپڑا پہنے کہ اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ نظر نہ آتا ہو، اور اسی طریقے سے آدمی مرد حضرات چلے تو اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے اوپر نگاہ نیچی کر کے چلے۔